بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور نادر کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے سفر آدھی صدی کا۔ یہ ممتاز صحافی، ادیب اور دانشور عبد الکریم عابد مرحوم کی سوانح حیات یا خود نوشت کہہ لیں وہ ہے۔ عبد الکریم عابد اپنے دور کے ایک صاحب طرز صحافی قلمکار تھے۔ وہ اخبارات کی دنیا میں بڑے بڑے عہدوں پر بھی رہے، یعنی سب سے بڑا عہدہ ایڈیٹر کا ہوتا ہے۔ وہ 3 بار، ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی آدمی 3 بار کسی اخبار کا ایڈیٹر رہے، ایڈیٹر بنے، چلا جائے، پھر آ جائے، پھر چلا جائے، پھر آ جائے، بلکہ ان کو بلایا جائے۔ بہرحال 3 بار وہ روزنامہ جسارت کے ایڈیٹر ان چیف رہے۔ ایک بار اخبار جہاں کے ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کیا، بلکہ ابتدائی ایڈیٹر کے طور پر انہوں نے کام کیا۔ متعدد اس سے پہلے اخبارات میں بھی وہ کام کر چکے ہیں، کئی جرائد میں، ہفت روزوں میں انہوں نے کام کیا، اور متعدد کتب بھی لکھی انہوں نے۔ اس سب کے باوجود وہ ایک سراپا درویش آدمی تھے، انتہائی وعدہ اور قناعت پسند۔ ایک بڑے کاروباری خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود تجارت اور کاروبار سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور بچپن ہی سے ان کا ذوق و شوق کتابیں پڑھنے اور پھر لکھنے لکھانے کی طرف تھا۔ عابد صاحب نے بامبے میں، یعنی جو آج کل ممبئی کہلاتا ہے، وہاں ایک کاروباری گھرانے اور ایک میمن گھرانے میں، کچھی میمن گھرانے میں آنکھ کھولی، اور اس کے بعد انہوں نے حیدرآباد دکن جیسے اعلیٰ تہذیب یافتہ شہر میں اپنے بچپن کا کچھ وقت گزارا، اور جو جوانی میں قدم رکھ رہے تھے تو پھر پاکستان آ گئے، اور کراچی اور لاہور اور ملتان، بھاولپور، اور پھر آخر میں لاہور کے ہی ہو گئے، اور پھر لاہور میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ عابد صاحب نے ان سارے شہروں کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہاں کی ثقافت کا، وہاں کے رسوم و رواج کا، وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے ماحول کا۔ وہ بتاتے ہیں کہ بمبئی میں جہاں انہوں نے آنکھ کھولی، بڑے بڑے سیاستدان اس زمانے میں، ادیب و شاعر، اور جو ہندوستان کے مختلف شہروں سے ترقی کی خواہش لے کر بے شمار نوجوان، یعنی آپ بھگوڑا بھی کہہ سکتے ہیں، بھاگ کر بامبے آیا کرتے تھے، اور فلمی دنیا کی جو چکا چوند تھی اس زمانے کی، بامبے کی، وہ انہیں کھینچ کر وہاں لاتی تھی۔ ادیب اور شاعروں کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہاں شبلی نعمانی جیسے بلند پایا ادیب اور محقق نے اپنے سیرت النبی کی جو کتاب تھی اس کا بیشتر کام انہوں نے بامبے ہی نے کیا۔ سیاستدانوں کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ مہاتما گاندھی جو مشہور ہوئے، ان کا تعلق اسی علاقے سے تھا، اور ان کی سیاست کا آغاز بامبے سے ہی ہوا، اور بعد میں پھر وہ جنوبی افریقہ چلے گئے ایک تجارتی فرم کے نمائندے بن کر، اور وہاں انہوں نے پھر نسلی منافرت کے خلاف کام کیا اور انجمنیں بنائیں، اور اس طرح سے وہ سیاست میں آئے۔ ترقی پسند مصنفین کا وہ کہتے ہیں فلمی دنیا کی وجہ سے وہاں بڑا گڑھ تھا، اور بڑے بڑے ترقی پسند ادیب اور شاعر بھی وہاں موجود تھے۔ وہاں نہ صرف ان کا فن فروغ پاتا تھا، بلکہ ان کو خاصی مالی آمدنی بھی ہوتی تھی، چونکہ بامبے کی فلمی دنیا بہت مشہور تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بامبے کی ترقی دیگر ساحلی شہروں کی طرح جیسے کراچی ہے، یہ باہر والوں کی مرہون منت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ بھی اس ترقی میں
کاموں میں شریک تھے، لیکن اصل میں پورے ہندوستان سے جو لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، مختلف طرح کے ذہین لوگ، مختلف طرح کے فنکار لوگ، مختلف طرح کے اسکلڈ لوگ، ان کی وجہ سے بامبے نے دن دونی اور رات چوگنی ترقی کی۔ وہاں کے رواج اور وہاں کے ماحول کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ بامبے ایسا شہر تھا جہاں ہر طرح کا آدمی تھا، اور وہاں کی ثقافت بھی پھر لازماً اسی طرح کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی حیدرآباد، دکن اور ہندوستان کے اور شہروں میں باہر کھانا پینا مایوس سمجھا جاتا تھا، لیکن بامبے میں یہ بالکل عام تھا۔ سڑکوں پہ چلتے ہوئے، ہوٹلوں کے باہر کھانا پینا بالکل عام تھا۔ پردے کی بھی اتنی سخت پابندی نہیں تھی۔ تجارت میں مسلمان تھے اور بہت آگے تھے، مگر ہندوؤں نے تجارت کے ساتھ ساتھ صنعتوں میں بھی اور صنعتیں لگانے میں، نئی نئی چیزیں بنانے میں لگ گئے تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان صرف تجارت پر بھروسہ کر کے پیچھے رہ گئے، اور وہاں کے بنیے، وہاں کے صنعتکار جو ہندوستان کے مختلف شہروں سے وہاں آئے تھے، وہ ترقی کر کے بہت آگے نکل گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ چھوٹی عمر کا ہونے کے باوجود انہیں جاسوسی ادب کا شوق بامبے ہی میں پڑا۔ ان کے گھر میں، وہ کہتے ہیں، والد صاحب نے ایک بہت اچھی لائبریری بنائی ہوئی تھی، اس میں ہندوستان بھر سے رسالے، جریدے آیا کرتے تھے، لیکن انہیں جاسوسی ادب کا شوق ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ جسارت کے ایڈیٹر بنے پہلی مرتبہ، تو جسارت جیسے ثقہ اخبار میں پاکستان کے مشہور جاسوسی ادیب، جاسوسی ناول نگار ابن صفی کے ناول قسطوار شائع ہونا شروع ہوئے۔ یہ تو تھی بامبے کی صورتحال۔ اس کے بعد وہ حیدرآباد، دکن چلے گئے، چونکہ جنگ عظیم کے بعد بامبے میں، بلکہ جنگ عظیم کے دوران یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ بامبے پر کسی وقت بھی جرمنوں کا حملہ ہو سکتا ہے، اور پھر ان کے والد کا کاروبار چونکہ حیدرآباد، دکن تک پھیلا ہوا تھا، تو ان کے والد نے پھر انہیں حیدرآباد، دکن، اگلی قسط میں انشاءاللہ حیدرآباد، دکن کے حوالے سے ان کی یادداشتیں پیش کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔